الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے قابل احترام سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا عطا فرمایا، اور اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی الحمدللہ توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دیگر اچھے کام کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان تمام عبادات کو اور تمام مسلمانوں کی عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جتنی بھی کوتاہیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. سامعین ذی وقار، دراصل یہ جو عید کی جو خوشی کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، انہی عبادات کے بدلے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عید کا دن عطا فرمایا. عید تو انہی لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے سر و سجود ہو جاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. عید انہی لوگوں کی ہوتی ہے. کیوں؟ عید اللہ تعالیٰ نے کس لیے عطا فرمائی، کس خوشی میں عطا فرمائی؟ کہ آپ نے پورا ماہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تراویح بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پڑھی، اور بھی دیگر عبادات کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دن عطا فرمایا. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، اور ہماری یہ عید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو وہاں پہ چونکہ آپ کے جانے سے پہلے ہی کچھ لوگ مشرف با اسلام ہو چکے تھے، اسلام لا چکے تھے. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ دو تہوار مناتے ہیں، دو خوشی کے دن، دو جشن مناتے ہیں 2 دن میں، اور اس کے اندر گانے بجانے اور دیگر لغویات کرتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ آپ کی یہ جو آپ دو خوشی کے موقع سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے، کیونکہ مسلمان ہو چکے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے آباء و اجداد سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہم یہ 2 دن خوشی کے مناتے ہیں. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سے 2 بہتر دن عطا فرمائے. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے. اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ اب دیکھیں مسلمانوں کی عید اور اسی طرح دوسرے لوگوں کے جو تہوار منائے جاتے ہیں اور خوشی کے دن منائے جاتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق سمجھیے گا.
کہ اللہ رب العزت دیکھیں دوسری جو اقوام ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو 25 دسمبر کو اپنی خوشی کا دن مناتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جیسے فارسی حضرات ہیں، وہ نیروز اور نیروز کا دن مناتے ہیں. یہودی لوگ وہ دن مناتے ہیں کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن مسلمان کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں، مسلمانوں کی جو عید ہے وہ کوئی خاص واقعہ نہیں. دیگر اقوام جو خوشی کے دن مناتے ہیں، ان کی خوشی کے دن منانے میں یا تو ان کی قوم اور مذہب کی شناخت اجاگر ہو رہی ہوتی ہے، یا اس میں ماضی کے اندر کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، اس کے پیش نظر جب وہ دن آتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے بنایا جاتا ہے، ایسٹر ڈے مناتے ہیں. اسی طرح اور دیگر اقوام اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں. لیکن مسلمانوں کی جو عید ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں، مسلمانوں کو جو عید اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کوئی خاص ماضی کے اندر واقعہ نہیں کہ بھئی کوئی خاص واقعہ ہو گیا اس کے پیش نظر آپ نے اس دن خوشی منانی ہے، نہیں. اگر غور کریں تو تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں تو بڑے بڑے واقعات پڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت، آپ نے اس دن کو عید کا دن قرار نہیں دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوئے، بہت غزوات ہوئے. پھر مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دی، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے کسی بھی ماضی کے واقعے کو عید کا دن قرار نہیں دیا. تو مسلمانوں کی عید اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی عبادت کی تکمیل ہوئی، اس عبادت کی تکمیل کے بدلے میں اللہ نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا. مثال کے طور پہ عید الفطر دیکھیں کہ اس سے پہلے رمضان کے روزے رکھے گئے، تراویح پڑھی گئی، اعتکاف کیا گیا، دیگر اچھے کام کیے گئے، عبادات کی گئی. اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا. اسی طرح عید الاضحیٰ کا دیکھیں، عید الاضحیٰ بھی ایک عبادت کی تکمیل کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں وہ خوشی کا دن عطا فرمایا. وہ کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حاجی حضرات میدان عرفات میں جاتے ہیں، جیسے ایک حج کا ایک اہم رکن ادا کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے 10 ذی الحجہ کو مسلمانوں کو فرمایا کہ تم نے عید کرنی، خوشی کا دن منانا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی عید اور دیگر اقوام کی عید کے اندر فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو عید کا حکم دیا وہ کسی نہ کسی عبادت کی تکمیل کے بدلے میں یہ عبادت مکمل کر لی، تکمیل ہو گئی، اب اس کے بدلے میں اللہ نے خوشی کا دن عطا فرمایا. اور عید الفطر کے بارے میں عرض کر دوں کہ عید کا معنی کیا ہوتا ہے. عید کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی عید کا یہ ہوتا ہے خوشی. مسلمان اس دن کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں، اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے. دوسرا معنی عید کا ہوتا ہے لوٹنا، کہ یہ عید کا جو دن ہوتا ہے ہر سال بار بار لوٹ کے آ رہا ہوتا ہے، ہر سال آتی ہے، اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے. پھر عید الفطر، پھر عید کی اضافت کیا ہے جی؟ اضافت فطر کی طرف ہے. فطر کسے کہتے ہیں؟ فطر افطار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پورا ماہ آپ نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیا، نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا، تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، فرمایا کہ یہ جو دن ہے یہ آپ کی افطاری کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ میزبان ہے، ہم لوگ سارے کے سارے مہمان ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ، اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی کہ آپ اس دن روزہ نہ رکھیں. مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ عید کے دن کھاؤ پیے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. تو عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں. اس کے علاوہ عید کے علاوہ آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں. نفلی روزہ رکھیں، نظر کا روزہ رکھیں، فرض روزے رمضان مبارک کے اندر رکھے جاتے ہیں. تو عید والے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، حرام ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھنا. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے کھاؤ پیو، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اور عید کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، یہ رحمت کا دن ہے. فرشتوں کی جو چاند رات گزری ہے،
فرشتوں کی زبان میں اس کو یوم کیا ہے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کا دن۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں بتاؤ کہ جو مزدور اپنی کام کو پورا کر دے اس کو کیا مزدوری ملنی چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اے پروردگار اس کو اس کا پورا اجر مل جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی، روزہ رکھنے کی وجہ سے، عبادات کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ جو جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں، فرشتوں کی زبان میں اس کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کا دن۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اور دوسری وجہ مسلمانوں کی عید اور کہ ہے جی دیگر اقوام کی تہواروں کے اندر خوشی منانے کی دنوں میں دوسرا فرق یہ ہے کہ مسلمان دوسرے لوگ جب اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ فسق و فجور ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن مسلمان جب اپنی عید کو مناتے ہیں تو اس میں شکران نعمت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رمضان مبارک کے اندر ایک ایکسٹرا عبادت جس کا اللہ نے حکم دیا تراویح کا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان 20 رکعت پڑھتا ہے یا 8 رکعت پڑھتا ہے، 8 رکعت پڑھتا ہے تو 16 سجدے کیا ہو جاتے ہیں؟ کرتا ہے۔ اگر 20 رکعت پڑھتا ہے تو 20 رکعت پڑھتا ہے تو 40 سجدے کرتا ہے۔ اور سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ تو جب انسان اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، اور یاد رکھیے سجدے کی تعریف، سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کہا جاتا ہے وضع الجبہۃ علی الارض، فرمایا پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، اسے سجدہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان جب اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اپنے ساری عاجزی اللہ کے سامنے کر دیتا ہے، تو اللہ تو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اللہ سارے اتنے راضی ہوتے ہیں، پھر نعمتوں کی بارشیں کر دیتے ہیں۔ تو انسان سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ جو عید کا دن ہے یہ رحمت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں اس میں برساتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کتا پیاسا تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ، کتا پیاسا تھا، کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا، پیاسا تھا، زبان نکلی ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ جب پیاس لگی ہوتی ہے تو زبان باہر ہوتی ہے۔ تو ایک بدکار خاتون تھی، گانے والی خاتون تھی، اس نے کیا کیا کہ وہ کتے کو اپنا موزہ یا جو بھی چیز اتار کے کنویں کے اندر ڈالا اور پانی نکال کے کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بدکار عورت کی ایک ایسی ادا پسند آ گئی، یہی ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ رحمت کے دن ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیں کس چیز سے نفرت ہونی چاہیے؟ ہمیں گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے۔ ہم لوگ اگر کوئی آدمی گناہ کر رہے ہیں، کسی بھی گندے فعل کے اندر مبتلا ہے، تو ہم اس انسان سے نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی شرابی ہے تو ہم شرابی سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، کوئی زانی ہے تو ہم اس شخصیت سے نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے کہ اس بندے سے محبت ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے تو شراب سے نفرت ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے تو زنا سے نفرت ہونی چاہیے۔ ہماری نظروں کے اندر ہم بعض لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے تو لہذا یہ تو پکا جہنمی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، کہ ساری زندگی بھی اگر گناہوں کے اندر گزری ہو، آخری وقت کے اندر کوئی ایسی ادا ہی اللہ تعالیٰ کی بندے کو پسند آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ادا کو دیکھ کے ہی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ بڑے کریم ہے۔ اور فرمایا حدیث مبارکہ میں اس چیز کی وضاحت کی گئی، اور قرآن کریم کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یا عبادی، کاش کہ آپ عربی زبان کو سمجھتے ہوتے کہ اس لفظ کے اندر کتنی مٹھاس ہے، کتنے محبت بڑا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے بندے؟ اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اللہ نے نہیں فرمایا اے میرے ایمان والے بندو، اے نہیں فرمایا اے متقیو، نہیں، یا عبادی، اے میرے بندو،
جنہوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندوں۔ کون سے بندوں؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کفر کا ارتکاب کر لیا ہے، شرک کا ارتکاب کر لیا ہے، فلاں بڑا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ابھی بھی موقع ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے بندو، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، بشر ہے، انسان گناہ ہو ہی جاتا ہے، جب گناہ ہو جائے تو صحیح معنوں کے اندر انسان وہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں کیسا عظیم الشان اللہ نے اپنا نبی عطا فرمایا، ان کی برکت سے، ان کی رحمت سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ پہلی امتوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی قتل کر لیتا تھا، آپ کے علم میں ہوگا کہ بنی اسرائیل نے جب بچڑے کی عبادت کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب تم اپنے آپ کو قتل کرو گے، تب توبہ قبول ہوگی۔ لیکن اور بنی اسرائیل کے اندر دیکھیں اگر کوئی گناہ بھی کرتا تھا تو صبح رات کو سوتے تھے، صبح ان کے دروازوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیارا پیغمبر عطا فرمایا ہے، کتنا عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا ہے، جن کے بارے میں رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا۔ کیسا رحیم؟ فرمایا کہ اگر بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک بھی کر لیا تو رب کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر میری بارگاہ کے اندر آ کے چند ندامت کے آنسو بہا لو، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو اور پھر آئندہ کے لیے عزم کر لو کہ آئندہ کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، ترک کر دوں گا، تو فرمایا میں تجھے بھی معاف کر دوں گا۔ اتنے کریم رب ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنا ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اتنی سہولیات عطا فرمائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قرآن کریم کی اور آیات دیکھیں، فرمایا ایک مقام پہ فرمایا اللہ رب العزت نے وَرَبُّكَ لَغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تیرا رب بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ اور بھی قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے اور ایک حصہ دنیا کے اندر تقسیم فرما دیا اور 99 حصے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ اور یہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ جو ماں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کر رہی ہوتی ہے، دوست کے ساتھ محبت کر رہا ہوتا ہے، والدین اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کرے، کیسی محبت کہ اگر بچے کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے تو درد ماں کو ہو رہا ہوتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو درد ماں کو ہوتا ہے۔ یہ وہی ایک رحمت کا حصہ، 100 میں سے ایک رحمت جو اللہ نے پوری دنیا میں اللہ نے عطا فرما دی، اسی رحمت کے نتیجے میں اتنی محبت ہے بچوں کی والدین کے ساتھ، اسی طرح بڑوں کی چھوٹوں کے ساتھ۔ فرمایا یہ اس محبت کا، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ان 99 حصوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں مجرموں کی بخشش فرمائیں گے، رحمت کرتے ہوئے انہیں جنت کے اندر بھیجیں گے۔ اور فرمایا کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لے لیتا ہے اور کسی وجہ سے ایک تو ہے نا کہ ٹال مٹول کرتا ہے، دیتا نہیں ہے، وہ تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے وسائل نہیں ہوتے، نہیں دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ قرض خواہ ہوتا ہے وہ اگر تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، اس پہ کتنا اجر ملتا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر تھا، اس کی وفات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دریافت فرمایا کہ بتاؤ تمہارا کون سا کوئی عمل بتاؤ جس کی وجہ سے تمہاری بخشش کر دی جائے۔ تو کہنے لگا اے پروردگار کہ میں خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا
جب بھی میں کوئی مجھ سے قرض لے لیتا تھا اور قرض کی ادائیگی کا ٹائم بھی آ جاتا تھا تو میں اپنے لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ اسے اگر نہ ہو تو تھوڑا سا ٹائم اور دے دینا اور مہلت دے دینا، بس یہی میرا ایک اچھا عمل ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اس ایک اچھے عمل کی وجہ سے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے۔ تو اللہ کتنے کریم ہے، اللہ کتنے رحیم ہے۔ تو یہ عید کا دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا میں نے جو تمہیں نعمتوں کا وعدہ کیا تھا وہ ساری نعمتیں دے دی؟ وہ کہیں گے یا پروردگار کیا آپ نے ساری کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دی، کوئی بھی نعمت باقی نہیں رہی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، ابھی کوئی نعمت باقی ہے۔ کہیں گے یا اللہ کہ ابھی آپ نے تو ساری نعمتیں دے دی۔ پریشان ہوں گے، علماء کرام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ بتائیں وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ وہ بھی نعمت ابھی باقی ہے، وہ تمہیں عطا کرنی ہے؟ تو فرمائیں گے وہ ہے دیدار الہی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، یا اللہ ہمیں اپنا دیدار فرما، دیدار عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ فرمایا جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا اس میں اتنا لطف آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ وہ ساری نعمتیں جنت کی بھول جائیں گے۔ تو قیامت کے روز جنت کے اندر اہل جنت کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا، قرآن سے ثابت ہے۔ الی ربها ناظرہ، فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اس آیت کی وجہ سے کیا ہے جی، محدثین کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنت میں اہل جنت کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ اگر ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، یقیناً ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہوگا کہ ہم اللہ کا دیدار کریں، تو یقیناً ہمیں پھر وہ کام کرنے پڑیں گے جس کا اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں کو چھوڑنا پڑے گا کہ جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا، تب جا کے اللہ کا دیدار ہوگا۔ کہ جنت اتنی سستی ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، نہ نمازوں کی پابندی کریں، نہ قرآن کی قرات کریں، نہ ہی کہے جی اور اچھے کام کریں، نہ عبادات کریں، اور پھر ہم صرف یہ بھروسہ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ بڑے کریم ہے، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یقیناً اللہ بڑے کریم ہے، کوئی شک نہیں، اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی کتاب بھیجی ہے، اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، اس کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے کچھ قواعد بھی ہیں، کچھ قانون بھی ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کر کے آؤ گے۔ پھر اگر ان کے اندر بھی کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ غفور الرحیم ہے، یہ مطلب ہے۔ اور عید کا دن خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نے کہہ دی کسی کے ساتھ پورا سال کیا ہو گئی، کوئی لا تعلق ہوگی، قطع رحمی ہو گئی، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ خوشی کا دن عید کا ہمیں پیغام یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ناراضگی ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ کہے جی کسی نے برا بھی کیا ہے، تو آپ اس کی خاطر نہیں، اپنے رب کو دیکھتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیں۔ جب آپ معاف کر دیں گے تو یقیناً قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرما دیں گے۔ تو آج خوشی کا دن ہے۔ سال میں آدمی اپنی فیملی کے ساتھ ناراض ہو ہی جاتا ہے، ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، تو عید کا پیغام یہ ہے ان تمام ناراضگیوں کو ختم کر کے محبت کا ہمیں عید درس دیتی ہے۔ اسی طرح عید کا جو دن ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی مومن کو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی مومن کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ایسا ہے کہ دوسرا جو مسلمان مومن بھائی ہوتا ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا المسلمون کرجل واحد، کہ مسلمان ایک آدمی کی طرح ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے پورے جسم میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے سر میں درد ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پورے جسم میں درد ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں، بہن بھائی ایسے ہیں کہ آج تکلیفوں کے انبار ان کے اوپر ہیں۔ کہیں جیسے فلسطین ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہہ رہے ہیں مومن کے بھائی ہیں، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، آج بڑی ہی تکلیف کے اندر ہیں، بڑی مشکلات کے اندر ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جیسے ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی ضرور مدد کریں۔
اور دعا میں انہیں لازمی یاد رکھیں فلسطین بھائیوں کو. اسی طرح اور بھی جتنے مسلمان ممالک کے اندر جتنے بھی لوگ مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور کیا ہے جی بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں, زخموں کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں, میڈیسن نہیں مل رہی ہے, اور بچے کیا ہے جی اسی طرح تڑپ تڑپ کے اللہ تعالیٰ کو جان دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے, فرمایا کہ اگر کسی کے مسلمان کے سر میں درد ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان میں اتنا احساس ہوتا ہے کہ پورے جسم میں درد ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آج ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو چکا ہے. اگر پاس بیٹھا ہوا آدمی بھی کسی مشکلات کے اندر ہے, پریشانی کے اندر مبتلا ہے, تو ہمارے سر میں جوں تک نہیں رینگتی. احساس ختم ہو چکا ہے, احساس ہی نہیں ہے. تو ہمیں مسلمان, فرمایا المسلمون کرجل واحد, مسلمان تو ایک آدمی کی طرح ہے, ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے. تو احساس کو پیدا کیجیے گا. اور دوسرا عید کا پیغام یہ ہے, فرمایا عید ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے؟ عید ہمیں درس دیتی ہے اتحاد کا, ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا. اسی لیے حکم دیا گیا کہ فرمایا کہ جب تم نماز, عید کی نماز ادا کرنی ہے تو فرمایا ایک صف کے اندر کھڑے ہو جاؤ, ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. ہمیں عید کی نماز بھی ہمیں کس چیز کا حکم دے رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک صف کے اندر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. ہمیں اتحاد کا درس دیا جا رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ. یاد رکھیے کہ جب آپ نے وہ مثال سنی ہوگی کہ انگور, ایک آدمی گیا بازار میں انگور خریدنے کے لیے, تو ایک گچھا پڑا ہوا تھا, اس کے بارے میں پوچھا مثال کے طور پہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 300 روپے کا ہے. اور کچھ کیا ہے جی الگ سے ٹوٹے ہوئے انگور پڑے ہوئے تھے, اور اس نے کہا جی اس کا کیا ریٹ ہے؟ جی یہ 100 روپے کے ہیں. وہ بھی انگور یہ بھی انگور. معلوم ہوا, اب دیکھیں جو جڑے ہوئے ہیں آپس میں ملے ہوئے ان کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے, جو بکھر جاتے ہیں ان کی ویلیو بھی نہیں رہتی. تو ہمیں متحد ہو کے اتحاد کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کا بازو بن کے غم خاری میں ایک دوسرے کا غم خاری کرنی چاہیے. احسان اور ہمدردی کا ہمیں اسلام حکم دیا ہے کہ متحد ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر آپ اب ٹوٹ جاؤ گے, بکھر جاؤ گے, تو آپ کی حیثیت نہیں رہے گی, ویلیو نہیں رہے گی. آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کچھ فیملی ہوتی ہیں کہ اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں, کہتے جی ہم نے الگ رہنا ہے. پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جب کوئی بیماری آتی ہے, ایک آدمی نے کام پہ بھی جانا ہے, پیچھے اگر کوئی بیمار ہے اس کو ہاسپٹل پہ لے کے جانے والا کوئی نہیں ہوتا. کوئی پریشانی آ گئی, کوئی اس کے کیا ہے جی ہم خاری کرنے والا نہیں ہوتا. پھر آدمی سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج متحد ہونے کا وقت ہے. ہم کہیں جی فرقوں میں بٹ چکے ہیں, ہم نے اپنے اتحاد کو ختم کر دیا, جس کی وجہ سے ہمیں لوگ کہیں جی ہمیں بری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, دیکھ رہے. اگر ہم بھی متحد ہو جائیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. تو ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. جہاں پر بھی رہیں, جس جگہ پہ بھی رہیں, اتحاد کے ساتھ ہمیں اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے. اور عید کا دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے, اسی لیے حکم دیا گیا کہ جب بھی آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے آئیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ کس لیے؟ بڑائی کا دن ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, آج اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا, رمضان مبارک کا, پھر عید کا دن عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں تا حیات آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین پہ, ایمان پہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے ہمیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ مبارک گھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا, اس کا بھی ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے. اسی طرح اس کو پورا سال, ایک مہینے کے لیے نہیں, پورا سال اس گھر کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں نماز عید کا طریقہ سمجھ لیجئے گا. نماز عید میں کیونکہ سال بعد آتی ہے تو ہم عید پڑھتے وقت کچھ غلطی ہو جاتی ہے. تو نماز عید میں, عام نماز میں اور نماز عید میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں بولی جاتی ہیں. وہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نماز کی نیت ہوتی ہے. اگر زبان سے نماز کی نیت کریں تو یوں ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع 6 زائد تکبیروں کے, پیچھے اس امام کے اللہ اکبر.
یہ نیت ہے. دوبارہ سے عرض کر دوں، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ نیت ہے. جب آپ نے نیت باندھ لی، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر آپ بھی بولیں گے آہستہ آواز میں، ہاتھ کو باندھ لیں گے. پھر اس کے بعد آپ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھیں گے. جب پڑھ لی تو پھر امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر بولے گا، آپ نے بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھوں کو چھوڑ دینا. پھر کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے، اس بار آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. ہاتھوں کو باندھ کے امام قرات کرے گا، رکوع سجود ہوگا. اب دوسری رکعت میں جب امام کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت میں پہلے قرات کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا. تلاوت کرنے کے بعد جیسے ہی تلاوت ختم ہوگی تو پھر وہ کہے گا اللہ اکبر.